زمانے کی آیت کریمہ کی تلاوت تھی۔ ذکر و اذکار اور ختم درود کے بعد اب معمول کے مطابق کچھ دیر ہم اور آپ درود شریف کی فضیلت سنیں گے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینے میں نبی کا عشق اور بڑھا دے اور علیہ السلام پر ہم کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کریں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو شخص صدق دل سے ایک مرتبہ حضرت رسول مقبول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ 1,00,000 نیکیاں اس کے اعمال نامے میں لکھی جاتی ہے اور اس کا نام زندہ اولیاء میں تحریر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا فضیلت ہے کہ جو سبحان اللہ شریف پڑھتا ہے اس کا نام زندہ اولیاء میں لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علیہ وآلہ، درود پاک پڑھیے، نبی علیہ نبی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ اور اس کا مختصراً ثواب یہ ہے کہ مطلب ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے، یعنی جب ہم نبی کا ذکر کر رہے ہیں تو جو نبی کے ذکر پر فضیلت ہے وہی نبی پر درود پڑھنے پر بھی فضیلت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس درود کا پہنچانا، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو زمین پر پھرتے رہتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پہنچاتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ تم جہاں کہیں رہو مجھ پر درود پڑھتے رہا کرو، بے شک تمہارا درود میرے پاس پہنچتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جہاں سے بھی درود شریف پڑھو وہ درود حضور کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شریف نقل کی گئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ مجھ تک پہنچ جاتا ہے اور میں اس کے بدلے میں اس پر درود بھیجتا ہوں اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ یعنی کیا فضیلت ہے درود پاک کی کہ حضور علیہ السلام پر جب کوئی درود پڑھتا ہے تو حضور فرماتے مجھے وہ درود پہنچتا ہے اور اس کے بدلے میں میں اس پر درود بھیجتا ہوں۔ یعنی جب ہم حضور پر رحمت بھیجتے ہیں اللہ کی طرف سے تو حضور علیہ السلام ہمارے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں اور اس پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ مشکات شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود پڑھا کرو اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شریف ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر کر رکھا ہے جس کو ساری مخلوق کی باتیں سننے کی قدرت عطا فرمائی۔ یعنی وہ فرشتہ ایسا ہے جو ساری مخلوق کی باتیں سن سکتا ہے۔ بس وہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا رہے گا وہ فرشتہ مجھ کو اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر درود پہنچاتا رہے گا کہ فلاں شخص کے بیٹے نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ یہ درود کی فضیلت ہے کہ جب کوئی بندہ درود بھیجتا ہے حضور کی بارگاہ میں تو ایک فرشتہ حضور کی قبر پر اللہ نے مقرر کیا،
وہ ساری مخلوق کی باتیں سنتا ہے، ساری مخلوق کی بات، اور جو بھی حضور پر درود پڑھتا ہے تو اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر وہ حضور کو درود پیش کیا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا۔ تو اب یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ درود پڑھنے والا جب درود بھیجتا ہے حضور کی بارگاہ میں تو اس کا نام لے کر، وہ بھی کس کی زبان سے؟ فرشتے کی زبان سے حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ تو یہ درود شریف کی فضیلت ہے، لہذا اپنے گھروں کو، محفلوں کو درود کی مجلسوں سے سجاؤ اور درود خوانی کا خوب اہتمام کرو۔ انشاءاللہ مولا تبارک و تعالی ہمارے شعیب اشرفی ان کے گھر پر ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء درود کی مجلس ہوتی ہے، اور اس کے بعد اسی طرح مختصر نصیحت بھی ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ اپنے دوست احباب کو بھی یہ اطلاع کرے، خبر دے، اور اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اس محفل درود میں ہر ہفتہ پابندی کے ساتھ شامل ہونے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کی محبت میں، عشق میں اور کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی محبت میں زندہ رکھے، ان کی محبت میں موت نصیب فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد صلاۃ و سلام علیک یا